بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ پر آج میری گفتگو کا دوسرا حصہ آپ سماعت کریں گے۔ پہلے حصے میں آپ نے ان کی ولادت اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات ملاحظہ کیے تھے۔ آج ہم آپ کے اخلاق اور سیرت، کردار، عادات کو ان نصیحتوں کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے بابا امام جعفر صادق پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ارشاد فرمائی تھیں۔ آپ کے بابا امام جعفر صادق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کیا نصیحتیں کیں؟ 25 نصیحتیں ہیں جو آج ہم جانیں گے۔ آپ ان نصیحتوں کو غور سے سنیں اور اپنی اولادوں کی تربیت ان نصیحتوں کے مطابق کریں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو عادات، یہ جو نصیحتیں ہیں وہ ہماری اولادوں کے اندر بھی پیدا ہوں۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، من قنا بما قسم لہ استغنا، جو اپنے مقدر میں ملنے والی چیزوں پر قناعت کر لیتا ہے، اس کو انف سمجھتا ہے، وہ غنی ہو گیا، یعنی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ وَمَن مَدَّ عَيْنَيْهِ إِلَى مَا فِي يَدِ غَيْرِ مَاتَ فَقِيرًا، جو اپنی نظریں دوسروں کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں ان پر لگائے رکھتا ہے تو وہ فقیر مرتا ہے، یعنی دوسروں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَرْضَ بِمَا قُسِمَ لَهُ، جو اپنے نصیب پر خوش نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا، اتہم اللہ فی قضاء، گویا وہ اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی تقسیم پر الزام عائد کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اور اللہ پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں رکھا ہے اس پہ خوش رہیں۔ نمبر 4 وَمَنِ اسْتَصْغَرَ ذَلَّةَ غَيْرِ اسْتَعْظَمَ ذَلَّةَ نَفْسِ، جو دوسروں کی غلطیوں کو حقیر جانتا ہے، چھوٹا جانتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو بڑا جانے گا، اور جس وقت بڑا جانے گا تو وہ ان کی اصلاح کرے گا۔ نمبر 5 وَمَن كَشَفَ حِجَابَ غَيْرِ انکشفت عورتہ، جو دوسروں کے عیب اچھالے گا اس کے اپنے عیب بھی ظاہر ہوں گے، گویا اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کے بھی عیب چھپاؤ۔ نمبر 6 آپ نے فرمایا وَمَن سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ، جو دوسروں کے خلاف بغاوت کی تلوار اٹھاتا ہے وہ خود بھی اس سے مارا جاتا ہے، یعنی دوسروں کے خلاف برائی کا نہ سوچو۔ نمبر 7 آپ نے فرمایا کہ وَمَنِ احْتَفَرَ بِئْرًا لِأَخِيهِ اوقعہ اللہ فی، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے، کنواں کھودتا ہے، اللہ خود اس کو اس میں گرا دیتا ہے۔ نمبر 8 آپ نے فرمایا کہ وَمَن دَاخَلَ السُّفَہَاءَ حُقِّرَ، جو بیوقوفوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے نمبر 9 پہ فرمایا کہ وَمَن خَالَطَ الْعُلَمَاءَ وُقِّرَ، جو علماء کی صحبت اختیار کرے گا اس کو عزت ملے گی، وہ عزت پائے گا۔ نمبر 10 وَمَن دَاخَلَ السُّوءَ اتُّهِمَ، جو برائی کے اڈے پر جائے گا تو برائی کے اڈوں پر جانے کی وجہ سے اس پر الزام عائد ہوں گے، تہمتیں لگیں گی، وہ کہیں گے یہ بھی یہ برائی کرنے والا ہے، گویا برائی کے اڈوں سے منع ہونا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا یا بنیا، او میرے بیٹے، ایاک ان تزری بالرجال فیزری بیک، دوسروں کی حقیر، ذلیل ان کو سمجھنے سے باز آؤ، وگرنہ وہ بھی تمہیں حقیر جانیں گے، وہ بھی تمہیں ذلیل کریں گے۔ آپ آسان کہہ سکتے ہیں کہ عزت دو اور عزت لو۔ نمبر 12 آپ نے فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَالدُّخُولُ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ فَتَذِلَّ لِذَلِكَ، فضول کاموں سے بچو، فضول کاموں کو اختیار کرنے سے بچو، وگرنہ ذلت اٹھانی پڑے گی۔ نمبر 13 پہ آپ نے پھر فرمایا کہ یا بنیا، او میرے بیٹے، یہ امام موسیٰ کاظم کو نصیحتیں ہو رہی ہیں، اور یہ خاندانی تربیت ہے اہل بیت کی۔ یقیناً بابا نے یہ نصیحتیں کی اور ان کا مجموعہ امام موسیٰ کاظم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا قُلِ الْحَقَّ لَكَ وَعَلَيْكَ، میرے بیٹے حق بات کہو، چاہے تمہارے حق میں ہو یا خلاف ہو، لیکن حق کا ساتھ دو۔ آخر مولا علی کی اولاد ہے، مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی حق ہے، جدھر علی جائے گا حق ادھر ہوگا، یہ علی پاک کی اولاد ہے نا۔
تو اس لیے فرمایا کہ حق کہو، چاہے تمہارے حق میں ہو یا تمہارے خلاف ہو۔ نمبر 14 پہ آپ نے فرمایا کہ تستشار من بین اقربائک، اپنے قریبی رشتہ داروں سے مشاورت کرو، مشورہ لو۔ نمبر 15 آپ نے فرمایا کہ کن للقرآن تالیا وللاسلام فاشیا، قرآن ہمیشہ پڑھو، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرو، اسلام کی ترویج کرو، اشاعت کرو۔ گویا قرآن ہمیشہ خود بھی پڑھنا، اپنی اولادوں کو بھی اس کی تربیت دینا۔ نمبر 16 وَلِلْمَعْرُوفِ آمِرًا وَعَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِيًا، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ نمبر 17 وَلِمَنْ قَطَعَكَ وَاصِلًا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، تم اس سے تعلق قائم کرو۔ نمبر 18 وَلِمَنْ سَقَطَ عَنْكَ مُبْتَدِيًا، جو تم سے تعلق توڑنے میں پہل کرے تم اس سے ملنے میں پہل کرو، یعنی جو تعلق توڑا تم اسے ملنے میں پہل کرو۔ 19 وَلِمَنْ سَأَلَكَ مُوتِيًا، وَلِمَنْ سَأَلَكَ، جو تجھ سے سوال کرے تو جو تم سے مانگے اسے عطا کرو۔ یقیناً اہل بیت اطہار نوازنے والے ہیں، دینے والے ہیں، سخی ہیں۔ نمبر 20 وَإِيَّاكَ وَالنَّمِيمَةَ فَإِنَّهَا تَزْرَعُ الشُّحْنَ فِي الْقُلُوبِ، دھیان سے سنو، چغلی سے بچو کیونکہ یہ دلوں میں بغض پیدا کرتی ہے۔ 21 وَإِيَّاكَ وَالتَّعَرُّضَ لِعُيُوبِ النَّاسِ، لوگوں کی عیب جوئی، عیب تلاش کرنے سے بچو، عیب نہ تلاش کرو۔ 22 فَمَنزِلَةُ الْمُتَعَرِّضِ لِعُيُوبِ النَّاسِ كَمَنزِلَةِ الْحَدَفِ، جس وقت تم لوگوں کی عیب جوئی کرو گے تو لوگوں کے نشانے پر ہوگے، لوگ بھی تمہاری عیب جوئی کریں گے۔ جب تم نہیں عیب جوئی کرو گے تو لوگ بھی تمہارے عیب تلاش نہیں کریں گے۔ 23 نمبر نصیحت آپ نے یہ کی کہ اذا طلبت الجود فعلیک بمعادن فإن للجود معادن وللمعادن اصولا وللأصول فروعا وللفروع ثمرا ولا يطيب ثمر الا بفرع ولا فرع الا باصل، جب تم سخاوت کے طالب ہو تو پھر اس کی جڑوں تک پہنچو، اس لیے کہ سخاوت کی جڑیں ہوتی ہیں اور جڑوں سے تنے ہوتے ہیں اور تنوں سے شاخیں نکلتی ہیں، شاخوں پر پھل ہوتا ہے، اور کوئی بھی پھل اپنی عمدہ شاخ کے بغیر نہیں ہوتا، اور شاخیں اپنے تنے کے بغیر، اور تنا اپنی اچھی اور عمدہ جڑ کے بغیر توانا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سخاوت میں جڑ تک پہنچو۔ نمبر 24 آپ نے فرمایا کہ زُرِ الاخیار، نیک لوگوں کی زیارت کرو، نیک لوگوں کی زیارت باعث برکت ہوتی ہے۔ 25 پہ آپ نے آخری نصیحت کی کہ وَلَا تَزُرْ الْفُجَّارِ فَإِنَّهُمْ صَخْرَةٌ وَلَا يَتَفَجَّرُ مَاؤُهَا وَشَجَرَةٌ لَا يَحْصُرُ وَرَقَهَا وَأَرْضٌ لَا يَزْهَرُ عُشْبَهَا، برے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ کیوں؟ یہ ایک ایسی چٹان ہے جن سے پانی نہیں نکلتا۔ برے لوگ ایسا درخت ہیں جن کے پتے سرسبز نہیں ہیں۔ برے لوگ ایسی زمین ہیں جن سے گھاس بھی نہیں اگتا۔ علامہ ذہبی نے سیر الاعلام میں یہ نصیحتیں جو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی گئیں بیان فرمائیں، اور علامہ امام کمال الدین دمیری نے بھی اپنی کتاب میں ان کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کو سمجھنے کی، بار بار سننے کی، پڑھنے کی، اور ان کے مطابق ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ان نصیحتوں کے مطابق ہماری اولادوں کو بھی ڈھالے، ہمیں بھی ڈھالے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔